السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے کچھ ایسا کہنے والا ہوں جو شاید آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھو لے۔ میں آپ سے آپ کی اپنی ہی کہانی کے بارے میں بات کروں گا۔ ذرا اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کریں، وہ بچپن کے لمحے جب دنیا ایک رحس سے لگتی تھی، جب سب کچھ کھیل کود اور ہنسی مذاق سے بھرا تھا، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، یا میں باقیوں سے الگ کیوں محسوس کرتا ہوں؟ شاید تب آپ کو جواب نہیں ملا، لیکن آج جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سوالوں پر دوبارہ سوچیں، کیونکہ یہ محض سوال نہیں ہے، یہ اللہ کی بھیجے ہوئی اشارے ہیں۔ آج میں آپ کو 5 ایسے اشارے بتاؤں گا جو یہ ثابت کر سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ پہلا اشارہ، بچپن میں گہری سوچ اور الگ محسوس کرنا۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ لمحے جب آپ اور بچے کھیل کود میں مگن تھے، لیکن آپ کا دل کہیں اور تھا؟ جب آپ کو ایسا لگتا تھا کہ اس دنیا میں کچھ تو بہت گہرا چھپا ہے؟ جب آپ اکیلے آسمان کو دیکھتے تھے اور دل میں عجیب سوال اٹھتے تھے؟ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیے، ان کا بچپن آسان نہیں تھا۔ یتیم پیدا ہوئے، ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اللہ انہیں ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تو اگر بچپن میں آپ بھی گہری سوچ میں ڈوب جاتے تھے، دنیا کے کھیل آپ کو اتنے دلچسپ نہیں لگتے تھے، تو اسے صرف اتفاق مت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے تیار کر رہا تھا۔ دوسرا اشارہ، وہ چیزیں جو آپ کو نہیں ملی۔ اب ذرا ان لمحوں کو یاد کیجیے جب آپ نے پوری محنت کر لی، دعائیں بھی مانگی، لیکن پھر بھی آپ کی چاہی ہوئی چیز نہیں ملی۔ ایک نوکری، ایک رشتہ، ایک سپنا، جو بھی تھا وہ آپ کی زندگی سے نکل گیا۔ اس وقت دل ٹوٹا، آنسو آئے، لگا کہ اللہ نے ہماری سنوائی نہیں کی۔ لیکن آج جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اللہ کا فیصلہ بہترین تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، لیکن وہ تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ 216 میں، جو رشتہ نہیں جڑا، شاید وہ آپ کا ہی ایمان کمزور کر دیتا۔ جو نوکری نہیں ملی، شاید اس میں آپ کے لیے پریشانی تھی۔ ہر نہ کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت اور کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ تیسرا اشارہ، اچانک آئی مشکلیں اور تکلیفیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی مشکلیں آتی ہیں جن کا کوئی اب تک سمجھ نہیں آتا۔ کوئی اپنا دور ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، مشکلیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ اللہ کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں کی زندگی دیکھیے، کوئی بھی ایسا نہیں جسے آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑا۔ نبی ایوب علیہ السلام کی پریکشا دیکھیے، اللہ نے ان کی پوری دولت، ان کے بچے، ان کی صحت، سب کچھ لے لیا، لیکن وہ صبر کرتے رہے، اور جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں دے دی۔ شاید آپ کی زندگی کی مشکلیں بھی ایک امتحان ہے۔ شاید اللہ آپ کو مضبوطی دینا چاہتے ہیں، آپ کی روح کو صاف کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو اس مقصد تک پہنچا سکے جو انہوں نے آپ کے لیے طے کیا ہے۔ چوتھا اشارہ، دل میں دوسروں کے لیے خاص درد محسوس ہونا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب کوئی غریب بھوکا ہوتا ہے تو آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے؟ جب کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں؟ یہ صرف آپ کا دل نہیں، اللہ کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کے دلوں میں دوسروں کے تکلیف کا احساس زیادہ دیتا ہے۔ شاید یہی آپ کی اصلی پہچان ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں کسی خاص نیک کام کے لیے بھیجا ہو۔ پانچواں اشارہ، بار بار ملتے ہوئے سنکیت۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی طرح کا سندیش بار بار آپ کے سامنے آیا، ایک ہی طرح کی بادھا آپ کو الگ الگ جگہوں پر سنائی دی؟ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہو، لیکن آپ ابھی تک اسے محسوس نہیں کر پائے۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی چیز بار بار آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، چاہے وہ خیال ہو، کوئی آیت ہو، کوئی انسان کی بات، تو اس پر دھیان دیں۔ اب سوال یہ ہے، آپ کیا کریں گے؟
اب جب آپ کو یہ اشارے مل چکے ہیں، کیا آپ انہیں اندیکھا کریں گے یا کیا آپ انہیں سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلیں گے؟ بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے عتیق کو نئے نظریے سے دیکھیں، اپنی پریشانیوں کو رحمت سمجھیں، اپنی اسفلتاؤں میں حکمت تلاش کریں، اپنے ٹوٹے ہوئے ارمانوں میں سبق ڈھونڈیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ اپنے اشاروں کو پہچانیں گے؟ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کیونکہ شاید یہ کسی اور کی زندگی کا بھی نور بدل دے۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، آمین۔ تو کیا آپ نے ان 5 سنکیت اپنی زندگی میں محسوس کیے ہیں؟ بچپن سے گہری سوچ اور الگ محسوس کرنا۔ کیا آپ کو بچپن سے ایسے سوال آتے تھے جو دوسروں کو عجیب لگتے تھے؟ ناکامیاں جو دراصل آپ کو کسی اور بہتر راستے پر لے گئی۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ نہ ہوا، لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ ایسا ہونا آپ کے لیے بہتر تھا؟ مشکل وقت میں اصلی لوگوں کی پہچان۔ کیا آپ نے دیکھا کہ جب آپ پر مشکلیں آئی تو کچھ لوگ ساتھ چھوڑ گئے، لیکن کچھ لوگ سچے ساتھی بن کر ابھرے؟ صبر کی طاقت۔ کیا آپ نے ایسی استھتی جھیلی ہے جہاں آپ کو انتظار کرنا پڑا، لیکن جب صحیح وقت آیا تو سب کچھ آپ کے حق میں ہوا؟ ایمان جو آپ کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا جب سب کچھ ختم لگتا تھا، لیکن صرف اللہ پر بھروسے نے آپ کو سنبھالے رکھا؟ اگر ہاں تو سمجھ لیجئے آپ ایک خاص مقصد کے لیے چنے گئے ہیں۔ اللہ آپ کو تیار کر رہا ہے کسی بڑی چیز کے لیے۔ آپ کی تکلیفیں، آپ کی ناکامیاں، آپ کے امتحان، سب کچھ ایک بڑی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ اس پلان کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کون جانے کسی اور کی زندگی بدلنے کا ذریعہ آپ بن جائیں۔ اب آخری سوال، کیا آپ اس پلان کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو اپنے اندر کے بدلاؤ کو اپنائیے۔ جو کچھ آپ نے سیکھا اسے اپنی زندگی میں لاگو کیجیے۔ صبر، شکر اور ایمان کو اپنی طاقت بنائیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہر ناکامی کو ایک نئے موقع کی طرح دیکھنا، مشکل حالات میں اصلی لوگوں کی پہچان کرنا اور نقلی لوگوں سے دور رہنا، صبر اور دعا کو اپنی عادت بنانا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، ہر حال میں، ہر تکلیف میں دنیا اور دین کے بیچ بیلنس بنانا تاکہ سچی کامیابی ملے۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر یہ میسج آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے دوسروں تک پہنچائیے، اپنے دوستوں، پریوار اور چاہنے والوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے، اپنی زندگی میں اسے عمل میں لائیے اور دیکھیے کیسے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جب دیر ہو جائے تو صبر کرو، جب حالات مشکل ہو جائے، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں تو اللہ سے رشتہ مت توڑو بلکہ اسے اور مضبوط کرو۔ یاد رکھو، دنیا صرف ایک سفر ہے اور منزل آخرت ہے۔ جب انسان اسے سمجھ لیتا ہے تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ پھر نہ تو مشکلیں اسے توڑتی ہیں نہ حالات اسے ہلا سکتے ہیں۔ جب بھی لگے کہ حالات تمہارے بس سے باہر ہو رہے ہیں، یاد رکھو تمہارے پاس سب سے طاقتور ہتھیار ہے، دعا۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ اللہ پر بھروسے کا عمل ہے۔ جب بھی پریشان ہو دعا کرو، جب خوش ہو تب بھی دعا کرو اور شکر ادا کرو، جب کوئی راستہ نہ دکھے تب بھی دعا کرو، یہاں تک کہ جب تمہارا دل بھاری ہو تب بھی دعا کو مت چھوڑو۔ یا اللہ، تو نے مجھے کیا سکھانا چاہا؟ اب ایک نظر پیچھے ڈال کر دیکھو۔ وہ تکلیفیں جو ایک وقت پر تمہیں بیماری لگتی تھی، اصل میں تمہیں کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جو ناکامی ملی وہ شاید تمہیں بہتر راہ دکھانے کے لیے تھی۔ جو رشتے ٹوٹے وہ شاید تمہاری ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھے۔ کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہی ہمیں سب سے بڑے سبق سکھاتی ہے۔ جو کمی تمہیں اکھرتی تھی وہی تمہارے لیے صبر اور طاقت کا ذریعہ بنی۔ جو ایمان کی چھوٹی سی چنگاری تمہارے اندر تھی اب وہ جل کر روشنی بن گئی ہے۔ اب جب حالات مشکل ہوں گے تو گھبرانا نہیں بلکہ خود سے پوچھنا،
یا اللہ، اس میں کون سا سبق چھپا ہے؟ میں اس سے کیسے اور مضبوط بن سکتا ہوں؟ ایک آخری سوال، اب میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا لمحہ آیا جب آپ کو لگا کہ آپ سب سے الگ ہیں؟ جب آپ کو لگا کہ کوئی چیز دیر سے سمجھ آئی، لیکن اصل میں وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا؟ اگر ہاں تو نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات کسی اور کے دل کو سکون اور ہمت دے دے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دلوں میں سکون اور ہدایت بھر دے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو اپنے خاص مقصد کے لیے تیار کرے۔ آمین۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔